السلام علیکم۔ ٹی ٹی پی نے 23 ایف سی اہلکاروں کی شہادت کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ یہ 2010 میں اغوا کیے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو سیکورٹی فورسز نے پکڑ رکھا تھا اور جیلوں کے اندر ان کو مارا گیا تو ہم نے اس کا بدلہ لیا۔ یہ کسی نے الزام عائد نہیں کیا، وہ ان کے عمر خالد خراسانی ہیں جو ٹی ٹی پی محمد کے انچارج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مارا ہے اور ٹی ٹی پی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی اور ساتھ یہ کہا کہ ہمارے یہ لوگ تھے، سیکورٹی والوں نے اس پہ ظلم کیا تو ہم نے اس کے جواب میں ان 23 اہلکاروں کی شہادت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس والوں کے اوپر سندھ میں کراچی میں حملے ہوئے اس کی ذمہ داری وہ پہلے ہی قبول کر چکے ہیں، تو اس کے بعد نواز شریف حکومت کے اوپر شدید دباؤ ہے۔ آج جو 2 کمیٹیز نے آپس میں ملنا تھا وہ میٹنگ کینسل ہوگی، حکومتی کمیٹی نے ملنے سے انکار کر دیا اور نواز شریف صاحب نے اس کے بعد ایک مذمتی بیان جاری کیا۔ عمران خان نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کر دیا، لیکن پی ایم ایل این کی پوزیشن تھوڑی سی لگتا ہے کہ وہ ایک آکورڈ پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ وہ کمیٹیز بنانے کے بعد انہوں نے ایک میڈیا سپیس الاؤ کر دی تھی ٹی ٹی پی کو، جس میں مولانا عبدالعزیز اور دیگر لوگ آ رہے تھے اور لوگوں کا تنقید اس کے اوپر یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کا موقف جو ہے وہ تو سامنے آ رہا ہے، سرکاری پوزیشن ہماری کیا ہے، آفیشیل نیریٹو کیا ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے، شرائط کیا ہے، کیسے امن آئے گا، کیسے یہ لوگوں کے خون ریزی کا سلسلہ جو ہے پاکستان سے رکے گا، اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ میاں صاحب اس منظر سے لگتا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ان کمیٹیز کو جگہ دے کر، لیکن یہ جو تازہ واقعات دہشت گردی کے آئے ہیں اس کے بعد پوزیشن لینی پڑے گی۔ فوج کی طرف سے بھی آج ایک بیان آیا اور جس وقت فوج کے کچھ ترجمان جو تھے میڈیا والوں کو بریف کر رہے تھے، اسی وقت نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس سے ہی چند منٹ بعد عمران خان کا بیان جاری ہوا۔ تو لگتا یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کے اوپر بھی دباؤ آئے گا، جب اس کے جوانوں کی شہادت ہوگی تو وہ ریئیکٹ کرے گی، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ایک واضح پوزیشن نہ اختیار کر سکی تو اس کے اوپر بھی دباؤ آئے گا۔ یہی آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس رہے گا۔ پی ایم ایل حکومت پاکستان میں امن و امان لانے میں کامیاب ہوگی؟ کیا شرائط ہیں جس کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا؟ کون سا روڈ میپ ہے، کون سی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے؟ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شیخ رشید احمد، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناخوشگوار واقعات ہیں جس کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک واقعہ ہے۔ ابھی جب ہم پروگرام شروع کرنے لگے تو اس سے چند ہی منٹ پہلے کراچی میں 2 میڈیا ہاؤسز کے بعد آج ٹی وی اور وقت ٹی وی کے بعد کریکر اور دستی بم کا حملہ ہو گیا۔ تو یہ پاکستان میں ان گنت واقعات ہیں اور ان اینڈنگ سٹوری ہے۔ روزانہ دن کا آغاز اور انجام اسی خبر سے ہوتا ہے، اتنے لوگ مارے گئے، وہاں بم پھٹ گیا، وہاں سوسائڈ اٹیک ہو گیا۔ کیسے رکے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں جی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خالد خراسانی اور میں جو اخبار ٹی وی میں ہے، ٹی وی تو نہیں میں دیکھتا، اخبار میں قاری شکیل صاحب پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کے طالبان کے پولیٹیکل کمیٹی کے، اور وہ اور خالد خراسانی میرے خیال ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہوگا کیا؟ لیٹس کم آن اے ڈیسیژن۔ ہوگا یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب فوج بھی کرے گی، اور انڈکلیئر اٹیمپٹس اور یہ صورتحال جو ہے، اور طالبان ویل پریپیئر ہیں، ان کا میڈیا پہ بہت انفلوئنس ہے۔ عرفان صدیقی صاحب آئے ضرور ہیں، لیکن کل سعودی ایمبیسڈر کا ڈنر تھا تو میں کراچی تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ آئیں، تو میں کنگ کے سعودی ایمبیسڈر کے گیا تو سمیع الحق صاحب میری ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے تھے، شاید ایمبیسڈر صاحب نے خاص طور پر میرے ساتھ بٹھایا۔ وہ ان کی رائے میں تو ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، جو رول ہے ان کا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شمالی وزیرستان ہے کدھر، اور سمیع الحق کے بقول کے فضل الرحمان کو تو وہ بات ہی کرنا نہیں چاہتے، اور ہم ہی ان کو راستہ دے سکتے ہیں۔ اور بقول سمیع الحق صاحب کے ان کا خیال ہے کہ یہ جتنا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ معاملات زیادہ دن، میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں، مارچ سے کام آپ کے بھی پروگرام میں مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا کہ یہ دسمبر اینڈ پہ میں نے کہا کہ 2014 فیصلہ کنا ہے۔ مجھے نواز شریف صاحب گو کہ بڑی مہربانی کی اس ڈنر پہ کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے کہا کہ میرا میٹرو بس میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا شہر تباہ ہو رہا ہے، اگر میری وجہ سے مسئلہ ہے تو آپ سے، میں نے خود ان سے ٹائم مانگا، لیکن آج انہوں نے مجھے بلایا 6 سوا 6 بجے، میں نے کہا جی میرا مسئلہ لاہور کا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں 2-4 بندے لا کے انصاف کریں کہ میرے شہر کو ایکسپریس وے چاہیے یا میٹرو بس چاہیے۔ ہم آگے ہی تباہ ہے، آگے 2 پل بنا کے سارا ایئرپورٹ غیر محفوظ کر دیے، سارا مری روڈ تباہ کر دیا ہے، اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ میٹرو بس جو ہے میری سیاسی سوچ کے مطابق ہمارے دکاندار جو بیچارے ہیں، ہمارے پاس کوئی کارخانہ نہیں ہے جی، کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ تو آپ نواز شریف سے پھر ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں دن کے اجالے میں جاؤں گا شہباز شریف سے، اب سے نواز شریف شہباز شریف ایک ہی بات ہے، میں نے خود ان سے وقت مانگا ہے، اور اگر سمجھتے ہیں کہ میں ہرڈل ہوں، میں اس ملک کو بچتا دیکھنا چاہتا ہوں،
اگر میں ہوں تو میں کہوں کہ جناب میں مذاکرات کی میں سرے عام یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات کا میں حامی ہوں، لیکن مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں، نواز شریف صاحب پھنس گئے ہیں۔ تو مارچ سے کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا مارچ سے کچھ ہوگا، کیا دیکھیں ہوگا؟ جن لوگوں کا کیا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے ٹھکائی کی ہے طالبان نے، دوسری تیسری ان کا داؤ لگے گا، وہ بھی کریں گے۔ اور نواز شریف صاحب نے میرے بیان کے ریئیکشن میں کہا کہ فوج آن بورڈ ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں میں عام انسان ہوں، عوامی مسلم لیگ کا عام سا ایک سیٹ کی پارٹی فوج آن بورڈ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں فوج کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہوں، نہ کسی اور پارٹی کا لیکن ریپریزنٹیٹو آپ نے تو کہہ دیا نا بالکل نہیں ہے، تو آپ کلیئر ہے کہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تاثر تو یہ تھا کہ یہاں کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ جو یہ ٹیم بنی 3-4 رکنی، دیکھیں یہ میڈیا کی ٹیمیں ہیں، یہ میڈیا میں کھیل رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو میڈیا میں زندہ کر رہی ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے اگر جانا ہے، فرسٹ کیس از سیز فائر۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیز فائر بھی نہیں ہوگا، وہ ان کی ٹھکائی کریں گے، فوج کا موقع ملا وہ اپنا انتقامی ٹھکائی کرے گی، انتقام کی اس جنگ میں یہ ٹی وی پہ بیٹھے رہیں گے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قوم کس اذیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کین یو بلیو کہ اس ملک میں یہ رائے ہے کہ اس اسلام آباد میں بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، میرے منہ میں خاک۔ آپ کو خدشہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہونے جا رہا ہے؟ پینیٹریشن ہے، کیا وہ لوگ دیکھیں نا وہاں تو برف ہے، وہ تو پینیٹریٹ کر چکے ہیں جو کوئی۔ دیکھیں 2 واقعات میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے آج خود میجر عامر کو بھی فون کیا، دوسرے سمیع الحق صاحب سے میری گھنٹہ ڈیڑھ کل ڈنر پہ ملاقات ہوئی، دوسرے لوگوں سے بھی ہوئی۔ کون سے 2 واقعات سمجھ سے آپ کی باہر ہے؟ ایک پولیس کا حملہ کراچی پہ، اور اس کا ایکسپٹ کرنا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ ابھی تک انہوں نے 12 آدمیوں کی لسٹ نہیں جاری کی طالبان نے کہ یہ قتل کیے ہیں۔ دیکھیں عوام تو اب میڈیا ٹرائل دیکھ رہی ہے نا، میڈیا مذاکرات ہیں۔ اوریجنلی کوئی مذاکرات کی ابھی بنیاد ہی نہیں شروع ہوئی، آل بلشٹ، کوئی مذاکرات نہیں شروع ہوئے۔ مذاکرات گورنمنٹ بات کر رہے جی براہ راست، اور یہ بات نہیں ہو سکتی فوج کے بغیر، یہ بات نہیں ہو سکتی ISI کے بغیر۔ اور اگر آرمی آن بورڈ ہوگی، اگر آرمی اس کو اون کرے گی، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملا عمر سے بھی بات ہو سکتی ہے، دوسری لوگوں سے بھی، کیونکہ اس وقت فضل اللہ صاحب جو ہیں براہ راست ملا عمر صاحب کے انڈر ہیں۔ اور جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو قانونی اور آئینی معاملات ہیں، جو فارن افیئر کے معاملات ہیں، سارے بورڈ ہو جائیں گے۔ یہ ٹیم آپ کا پروگرام کرتی رہے ٹی وی پہ اور 15 دن، اور 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد ان کی گنجائش نہیں ہے مذاکرات کی۔ یہ خود دیکھیں، یہ خود ٹھس ہو کے بیٹھ جائیں گے، یہ خود ٹھس ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اور کیمرہ بلا کے بات چیت کر لینا تو بڑا آسان ہے۔ کیا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی حکمت عملی ہے؟ کوئی، میں سمجھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے بڑی محبت سے کل وہ ملے، بڑا انہوں نے شفقت کا اظہار کیا۔ یہ سارے لوگ ملنے جا رہے تھے، میں تو کونے میں تھے، مجھے پکڑ کے لے گئے اس کے پاس، کراؤن پرنس کے پاس، کہ بھئی یہ ہمارا سابقہ دوست ہے اور ایکس منسٹر ہے، اور یہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں فہم و فراست ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وہاں روایت کیا ہے، ان کو شمالی وزیرستان کا نقشہ ہی نہیں پتا۔ فوج کو اعتراضات کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دل کی نہیں کر رہے فوج۔ دیکھیں نا 3-4 ایشوز پر ان کے اختلافات ہیں۔ مشرف کیس ہے، مشرف کے پاس کوئی اختیار نہیں، فوج کہے گی ٹرائل پہ جائے، وہ ٹرائل پہ چلا جائے گا، فوج کہے گی سویا رہے، وہ سویا رہے گا ہاسپٹل میں، اپنا وہ چاہتا کہ وہ آ جائے، کیونکہ وہ پروگرام دیکھ رہا ہے، وہ بھی ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہے۔ فوج کی پناہ میں جنرل صاحب، پناہ تو بہت سخت لفظ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پاس اپنے فیصلے کی قوت نہیں ہے۔ اب فوج فیصلہ کرے گی، فوج ہی فیصلہ کرے گی نا جی، فوج کی جو میڈیکل ٹیم ہوتی ہے فوج ہی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا نا جی، فوج فیصلہ کرے گی۔ سیکنڈلی، یہ طالبان کی بات چیت جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا آرمی کے لیے جب اس کا جرنیل ایک طرف سے نیازی صاحب شہید ہوئے ہوں، اور جب ان کی دیکھیں ابھی تک ندیم صاحب قوم پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، ابھی تک تو ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں آئی۔ دیکھیں جتنا زبردست پولیٹیکلی طالبان کھیل رہے ہیں، یہ ان کے ناخن میں، یہ ان کے ناخن میں یہ ساری ٹیم، یہ میڈیا ٹیم ہے، یہ کالم کاروں کی، کالم نواروں کی اور قلم کاروں کی جو ٹیم ہے، ان کو وہ اتنا پدائیں گے، اتنی فیلڈنگ کریں گے کہ یہ بھاگ جائیں گے میدان سے، پدی لگوائیں گے۔ شیخ رشید صاحب، لیکن ایک چیز تو پھر اس میں خامی ہے اس سارے پروسیس کے اندر کہ دوسری ٹیم نے تو اپنا موقف بڑا کھل کے بیان کر لیا کہ طالبان کیا چاہتے ہیں، بندے چھوڑ دو، فوج بلا لو، چیک پوسٹیں ہٹا لو۔ ابھی وہ خود سامنے نہیں آئے، ابھی وہ خود سامنے نہیں آئے، پردے کے پیچھے ہیں، ابھی
وہ پردے کے پیچھے. دیکھیں ہماری ابھی پوزیشن وہ کیا ہے خود سامنے نہیں آئے, ادھر سے بھی 4 کے 3 رہ گئے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدھا کرک جائے سرکاری ٹیم بھی. دیکھیں پریشر نواز شریف نے لینا ہے, اور پریشر جو نواز شریف نے لینا ہے ایک سگنل میسج خانے وال کے قریب گیا ہے. اور مجھے بعض کا ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جس مصیبت میں پھنسے ہیں ان کے پاس اس کو نکالنے کے لیے ٹیم نہیں ہے, یہ میڈیا ٹیم ہے. یہ میڈیا میں نہیں ڈیفینڈ, ایک چینل کے سہارے کوئی گورنمنٹ زندہ نہیں رہ سکتی, ایک چینل کے سہارے کوئی گورنمنٹ زندہ نہیں رہ سکتی. جتنا مرضی چینل کو نواز دو, قوم کی سوچ بنانے کے لیے قوم ریموٹ لے کر اپنے راستے خود تلاش کر رہی ہے. لیکن چینل کا سہارا میاں صاحب ڈھونڈ کیوں رہے ہیں, یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. میری سمجھ سے باہر ہے. میں اتنا فلسفی نہیں ہوں, مجھے تو ایک ہی بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ کس طرف ہیں, قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, پھڈا کہاں ڈال رہے ہیں. اننیسیسری نواز شریف صاحب, اننیسیسری بیل مجھے مار کی تاریخ دہرا رہے ہیں. اس نواز شریف کے صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اس اسمبلی میں. اس کیس میں بیل کون ہے؟ میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, جو میرے منہ نکل گیا میں نکل گیا, واپس بھی نہیں لیتا. واپس بھی نہیں لیتا, کیونکہ ماضی کے بیل سب کو پتا ہے کون ہے. یہ بھی ان کو پتا ہے, اور لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سمجھ آ گئی ہے, میرا خیال ہے نہیں آئی. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ تیسری دفعہ بھی سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ میاں صاحب آئے تھے انرجی سیکٹر کو. قوم نے ہائی ہوپس کے ساتھ ان کو ووٹ دیے تھے. دیکھیں 2/3 ووٹ خوش نصیبی کی انتہا دیکھیں ان کو پھر ملے ہیں, اور رزلٹ بگ زیرو ہے. میں زیادہ باتیں, میں خود پھنس گیا ہوں پنڈی میں. دکاندار مجھے کہتے ہیں جی ہم مر جائیں گے, ہماری دکانیں لٹ گئی, بے روزگار, ایک ایک دکان پہ 10 لوگ ملازم ہیں, گرائیں گے, چوک بنائیں گے, میٹرو بنائیں گے. او بابا جو ایکسپریس وے ہے جس سے غریب آباد ہوتا ہے, جس سے گھر آباد ہوتے ہیں, پراپرٹی بڑھتی ہے, اس طرف آپ کی دیکھیں. ان کے پاس ایڈوائزری ٹیم نہیں ہے, یہ ختم ہو چکی ہے. 2-3 بندے کام کر رہے ہیں. کاش یہ اپنے اختیارات ذمہ داران کو, اچھے لوگوں کو دیں, ان کا پرابلم حل ہو. یہ شیئر ہی نہیں کر پا رہے شیخ رشید صاحب. لیکن نواز شریف صاحب نے لاہور میں جو میٹرو بس چلائی تھی, ایک بعض لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ لاہور میں وہ الیکشن اسی میٹرو بس سے جیت گئے تھے شہباز شریف صاحب, نہیں تو ان کی پوزیشن بڑی خراب. بابا میرے شہر کو چھوڑ دے, میں الیکشن چھوڑ دیتا ہوں, میں سیٹ چھوڑ دیتا ہوں. دیکھو غریب میرے شہر کو سزا ملے, یہ سیاست ہے, نہیں ہوگی ایسا. مجھے یقین ہے کل شہباز شریف صاحب سے جو میری بات چیت ہوئی ہے, مجھے پورا یقین ہے. میں نے دیکھیں میں دن کے اجالے میں جانا چاہتا تھا, آج انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں. میں نے کہا جناب میرا کیس, کیونکہ آج میں نے سارا کیس ایکسپریس وے کا, اور میں نے کمشنر کو 2 دفعہ فون کیا کہ مجھے اس کا نقشہ چاہیے میٹرو بس کا, یہ آپ تباہ کرنے لگے ہیں. انہوں نے شام تک نہیں پہنچایا. میں نے کہا جی مجھے کیس تیار کر لینے دیں, میں دکانداروں کے ساتھ آؤں گا جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں. آفٹر آل دیکھیں میرے سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس ملک کا چیف منسٹر ہے وہ, یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ لوگ, ایک شہر پورا امپورٹنٹ شہر, لاہور ہی پنجاب کا دائرہ کار نہیں ہے, اور اگر آگ لگی تو سب سے زیادہ آگ لاہور میں لگے گی. یہ بھی میں آج بتا دوں. اسلام آباد تو ہم گھیرے میں آ ہی چکے ہیں. آگ سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے کہہ رہا ہے کہ کراچی جو ہے وہ 1/3 طالبان کے گھیرے میں ہے. دیکھیں میں اس میں ذرا برابر نہیں شک کرتا کہ اللہ کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی فوج ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس کو. اگر ٹھکائی کا دیکھیں ریئیکشن ضرور ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی فورس جیتتی ہے. اور لوگوں کو کیونکہ آپ نے کنفیوز کر دیا ہے. میں خود گو کہ مجھے انہوں نے مذاکرات میں نہیں ملایا, صرف ایک ہی گناہ تھا, ایک اب تو ہم 6-7 ہو گئے ہیں حقیقی اپوزیشن گروپ, کہ یہ ایک والوں کو بلایا. ڈرتے کیا ہیں کہ شیخ رشید باہر جائے گا, حالانکہ میں نے بھی وہی بات کرنی تھی, مذاکرات کی حمایت کرنی تھی. میں نے نہیں کہنا تھا کہ جناب علی آپ آپریشن کریں. لیکن کنفیوژن میں عمران خان نے بھی ایک حصہ ڈالا ہے جب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ 40% صرف کامیابی کا امکان ہے, باقی تو ندیم صاحب یہ وہ جب آپ ان سے اور ان کی پارٹی سے انٹرویو لیں, میری ابھی تک عمران خان سے اس ایشو پہ بات نہیں ہوئی. جب ہوگی تو پھر میں بتاؤں گا. میں ڈیفینڈ کرتا ہوں اور ان کو کرتا رہوں گا, لیکن میری خان صاحب سے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے فیصد کامیابی کا امکان اگر آپریشن کیا گیا؟ دیکھیں اگر ظاہر ہے فوج کی ٹریننگ ہے اس مسئلے پہ, اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں ہسٹوریکلی, لیکن دعا کریں کہ یہ جنگوں کی نوبت نہ آئے. آج تو ایران نے بھی آپ کو تھریٹ کر دیا کہ یہاں سیکیورٹی بڑھاؤ. آن ایئر ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں, جب یہ بریفنگ ہوئی تھی تو ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی میٹنگ کے اندر, تو جو 40% کی کہانی ہے جنرل کیانی کو جو کوٹ ہمیں بتایا گیا تھا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں آن ایئر, جو مجھے پتا چلا تھا آن ایئر ایز اٹ از ریپیٹ کر رہا ہوں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فوج نے یہ کہا ہے کہ آپریشن کرنا پڑا نارتھ وزیرستان میں, تو ہم آپریشن 4-6 ہفتوں میں بڑے اچھے طریقے سے 100% کامیاب کر لیں گے.
لیکن پاکستان کے جو دہشت گردی کے مسئلے کا حل ہے یہ صرف اس کا 40% حصہ ہے، باقی 60% آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ کو دینا ہے، صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو، پولیٹیکل پروسیس انسٹیٹیوشن بنانے تب یہ قابو آئے گا۔ فوج اپنا کام ملٹری سے صرف 40%۔ اسی لیے نواز شریف صاحب نے کھل کر جہاز میں سال ظفر کے انٹرویو میں تردید نہیں کی، یہ 40% ہے، انہوں نے کہا 60% پولیٹیکل ہے۔ دیکھیں مسئلہ تو سارا پولیٹیکل ہے الٹیمیٹلی ان دی اینڈ۔ دیکھیں نا، کیا فوج کو یہ کہیں کہ آپ نے ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، فوج کہے گی نہ کرو، خاموش رہیں گے؟ اگر یہ فوج کو کہیں کہ آئیں بتائیں ہم نے مذاکرات کر رہے ہیں، اس ٹیم سے تو مذاکرات نہیں ہوتے جی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کیا فوج سے انپٹ نہیں لی ہوگی اسٹریٹجی بناتے ہوئے؟ یہ تو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ میرے تک جو اطلاعات ہیں غلط یا سچ اس کا ان کا خیال ہے وہ سن لیتے ہیں۔ ان دی اینڈ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی، یہ تقریر کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ آرمی سرکلز میں، اچھا آرمی یہ سوچ نہیں تھی کہ میاں صاحب یہ تقریر کریں، جو انہوں نے اپنی آؤٹ پٹ دی۔ دیکھیں نا ندیم صاحب، آپ مجھے کہتے ہیں آگے اپنی بات کرو، میں بات کر کے چلا جاتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کا اینڈ ہے سننے والا۔ میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو میری سوچ ہے، انہوں نے اپنی سوچ پیش کر دی۔ اب ڈیسیژن لینا پرائم منسٹر کا کام ہے۔ ان کے خیال میں یہ تقریر نہیں ہو رہی تھی، ان کا گیس تھا، ان کو شیئر نہیں کیا گیا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آرمی آن بورڈ نہیں ہے۔ آرمی کیا چاہتی کیا تھی، کیا ہونا چاہیے تھا ان کے ذہن میں؟ کیا مختلف حکمت عملی تھی؟ کیا مختلف سٹیپس لیتے نواز شریف صاحب؟ سیدھا فوج کا آپریشن کر دیتے، لوگوں کو ITPs کو سنبھالنے کا بندوبست کرتے، ٹائم بھی تو چاہیے تھا نا۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی نا، میں کوئی ISPR کو یہاں ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ اگر ان سے یہ پوچھتے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور اس کا حل بتائیں، دیکھیں انہوں نے تو دونوں، دیکھیں جب بھی آپ فوج سے، حالانکہ جب ہم نے اٹامک کی صورت حال تھی، میں اس میٹنگ میں تھا، اس وقت بھی لوگوں نے دونوں آپشن بتائی کہ سینکشن بھی لگ سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا گو فار بلاسٹ۔ یہ تو آج جو بڑے بڑے چیمپئن بن رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اس پہ کھڑے رہے نا، جو ادھر کا بلاسٹ کرنا ہے، دھماکہ کرنا ہے۔ یہ میں اب کہتا نہیں، اب یہ نہیں کہتے آپ؟ میں نہیں کہتا، یہ کریڈٹ دیں راجہ ظفر اللہ کو، اچھا، گور ایوب کو اور شیخ رشید کو، اچھا، باقی جھوٹے ہیں لوگ۔ اچھا، مر جاؤں زندہ رہوں، کریڈٹ دیں راجہ ظفر اللہ سے میرا 100 اختلاف ہو، راجہ ظفر اللہ صاحب کو، گور ایوب سے میرا 100 اختلاف ہو، اور شیخ رشید سے، اور میری وہ تقریر ڈیفنس میں، اور جو وہ میری رائے ڈیفنس کمیٹی میں میری زندگی کی سب سے بہترین رائے تھی۔ اور یہ جتنے بڑے ماجے گامے اور لگے ہوئے ہیں گنگو تیلی قسم کے لوگ، میں PM کی بات نہیں کر رہا، اور جو بڑے کریڈٹ کر رہے ہیں، اگلے دن انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں، یہ سب مخالف تھے، ایسے ایسے نام مخالف تھے کہ جن کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ قوم ریکارڈ میں رکھ لے، میں نے مرنا ہے، میں کبھی غلط، میری سیاست ختم ہو جائے، قوم کو کبھی غلط بات نہیں بتاؤں گا، بے شک 10 دفعہ میری سیاست ختم۔ نواز شریف صاحب، یہ 3 آدمیوں کو کریڈٹ جائے گا بم کا، لیکن ان 3 آدمیوں میں نواز شریف شامل نہیں ہے، اور جو میں نے کہہ دیا ندیم صاحب، میں آپ کی فرمائش پہ بیان نہیں دے سکتا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ آپ نے 3 بندوں کا نام لے لیا جی، دوہرا کے میں بتا دیتا ہوں۔ راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب، جو کہتے تھے کہ ہم دھماکے سے اتنا ہی دور ہیں جتنا چابی تالے سے، دوسرے وہ تھے، اور تیسرے آپ کہتے ہیں کہ آپ تھے۔ میاں صاحب اور شہباز شریف کا نام دونوں کا شامل نہیں ہے۔ سرتاج عزیز صاحب اس وقت فارن منسٹر تھے، ان کا بھی نام آپ نے نہیں لیا۔ آپ سرتاج عزیز سے توقع رکھ سکتے ہیں وہ یہ کرے گا؟ اس نے ایک ہی کمال کیا کہ کرنسی کو سکویز کیا، وہ نواز شریف کے نوٹس میں بھی نہیں تھا، اس کی میں صفائی پیش کر دیتا ہوں ساتھ ہی۔ جو سرتاج عزیز نے غیر ملکی پاکستانیوں کے اکاؤنٹ کو ضبط کیا یا سکویز کیا، یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، اکانومی کی زبان میں، فریز کر دیا تھا، فریز کر دیا فارن کرنسی اکاؤنٹ، اس میں نواز شریف آن بورڈ نہیں تھا۔ تو میاں صاحب نے ایز پرائم منسٹر اس ڈیسیژن کو لا کیسے؟ دیکھیں اس ملک میں اکانومی شکانومی یہ سارے اہم فیصلے یہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو جوان باہر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ووٹیں مار کے جنازے پڑھ پڑھ کے مر جاتے ہیں، لوگوں کی شادیاں اپنی جان رسک پہ لے کے 4 5 حملوں سے بچ کے پھر آپ بلاتے ہیں، آ جاتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ کیا کرنے جاتے ہیں جی، آپ کو جان عزیز نہیں۔ میں نے کہا جہاں ملک مر رہا ہے وہاں ایک جان کا کیا فرق پڑ جائے گا؟ جہاں یہ سارا ملک ڈوب رہا ہے، کیا ہم مر جائیں اس ملک کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہوئے، اور ہم کم از کم جو ایک تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنی زبان اسمبلی میں اٹھا رہے ہیں، اپنی آواز یہاں اٹھا رہے ہیں، لال حویلی میں اٹھا رہے ہیں۔ کل 3 بجے میں پریس کانفرنس کر کے بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ہمارے لیے بڑے مسئلے ہیں، ہمارے شہر کو تباہ مت کریں۔ ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں۔ آپ آج میٹرو بس کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے لوگ اس کے حامی ہیں، اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو۔ بریک لے لیں جی، بریک کے بعد اور باتیں کریں گے شیخ صاحب کے ہمارے ساتھ۔
ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب، الیکشنز کو تقریباً 8-10 ماہ تو گزر گئے، لیکن ابھی تک وہ الزامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نہ ہی وہ عمران خان کے مطالبے کے اوپر حتمی تک بات کہیں لگی ہے کہ وہ ووٹرز ویریفیکیشن والا. اور ابھی 35 پنکچر ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک کہانی سنائی اور عمران خان نے اس کے اوپر تصدیق کر دی کہ ہوئے ہیں 35 پنکچر. تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اس وقت تو پی ٹی آئی آن بورڈ تھی کیئر ٹیکرز لگاتے وقت، چیف منسٹر پنجاب کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ آپ نے بڑی زبردست سوال کی. میں نے عمران خان سے یہ بات خود پوچھی. دیکھیں نا، یہ تو ساری ٹیوب ہی پھٹی ہوئی ہے، ٹائر اور ہے، ٹیوب اور ہے، ہوا اور کسی نے پڑھی ہے، وہ نپ پنل کسی اور چیز کی ہے. اور یہ سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف ہیں، الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں. یار یہ کوئی سیاست ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ضمنی الیکشن میں 5 لاشیں لائے ہیں 5000 ووٹوں سے جس طرح ہروایا گیا. ہم نے نہیں مانا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم گھر چلے جائیں گے. ہم نے کہا اگلے میں مقابلہ کریں گے آپ کا. اگر اللہ پہ ہمیں اعتماد ہے، مقلب القلوب خدا ہے، ہم نے کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا ہے، تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اس پہ. خان صاحب سے میں نے پوچھا یہی سوال، فرسٹ ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں. میں کہ خان صاحب اب اتنی باتیں کرتے ہیں نجم سیٹھی کی، اس وقت آپ نے 2 انٹرویو ٹکا کے دے دیے اس کو اوپر نیچے. اس نے مجھے کہا یہ 126 کا MNA کون ہے، یہ جو شفقت صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا، میں اعتراض شفقت محمود مجھے لے گیا. خان صاحب نے یہ کام شفقت محمود مجھے انٹرویو کے لیے، انہوں نے کہا یہ شفقت. میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کوئی لابی کرے تو آپ اس طرح دیکھیں. اب کرکٹ کو آپ لوگ اس طرح نہ دیکھیں APC اور PBC اور فلاں. یہ ٹریلین روپیز کی گیم ہے، ٹریلین روپیز کی گیم ہے. اور آج کرکٹ کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بات ایک بتانا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ میں اس میں سے مخفی رکھوں گا، کیونکہ لوگ میرے ساتھ جو مرضی کریں، میرے امتحان آنے پہ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، پر میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک ایسا ہی وقت ہوا، آج ایک جرنل جو ملنے گیا نجم سیٹھی کو، ضیاء کیا نام تھا، جنرل توقیر ضیاء. ایک مسئلہ آیا اسی طرح کے اشتہاروں کے پیسوں میں اربوں روپے کا گھپلا ہوا ہے. سابق صدر مشرف نے انور محمود سارے، جنرل حامد صاحب اور جنرل احسان، دس واز اے آل ٹیم. انہوں نے کہا جی یہ، میں نے کہا جی میں تو ان باتوں کو سمجھتا نہیں، میں وزیر ضرور ہوں اطلاعات کا، پر میں وہی وزیر اطلاعات ہوں جو برج کے طور پر ہمیں تو ایسے ہی رکھتے ہیں نا جی کہ یہ بیان دے دو، اس بیان کی تردید کر دو. میں کہ یہ اربوں روپے کا کھیل مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کرکٹ کا کیسے مسئلہ ہوا، کیا کس طرح اربوں روپے کا گھپلا ہوا. میں نے کہا جی یہ 3 جرنیل بیٹھے ہیں، کمیٹی بنا دیں. 2 سیکنڈ نہیں لگے، اس کمیٹی نے مجھے کہا، جنرل احسان اور جنرل حامد صاحب ہمارے CGS حامد صاحب سوری جنرل نواز حامد جاوید ہے، حامد جاوید سوری. 2 منٹ میں میں نے کہا جی مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل مسئلہ، اور نہ میں تو کرکٹ گلی ڈنڈا کا پلیئر ہوں، ویسے ہی جاتا ہوں. یہ ساری کلاؤڈ ہے آج کل کرکٹ والی. زکا سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا اسی وقت، جنرل توقیر ضیاء سے استعفیٰ لے لیا. کچھ ایک اور مسئلہ بھی تھا، اس کو میں سینسر کرتا ہوں، وہ سینسر کر دیا، وہ میں نے سینسر. جنرل توقیر ضیاء سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا اسی وقت. تو اب عرب کدھر گئے؟ کیونکہ وہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملوث ہیں اس ادارے کے ساتھ جس کے ساتھ یہ سب کچھ کرکٹ کا جو کانٹریکٹ ہوا تھا. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. کیونکہ انہوں نے کہا جی میں کہا جی انفارمیشن منسٹر کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا گیم ہے. لیکن ہمیں تو لے جاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، ایک فوٹو کیمرہ بتا دی. اس وقت کی بات ہے. دیکھیں نا، آدمی سیکھتا ہے روز، آدمی ہر روز سیکھتا ہے. جب وہ کمیٹی بیٹھی، توقیر ضیاء سے ایٹ اسپاٹ ریزائن لیا گیا. شیخ صاحب کرکٹ کے میچ کورنگ کے جو رائٹس ہیں، دیکھیں آپ سب لوگوں کو قوم نے لگا دیا، PBC فلاں. او یار چھوڑو، یہ عرب نہیں میں کہہ رہا، عرب ہر روپے کی گیم ہے. ہر شہر اور ملک میں جوا ہے، اس کی پبلسٹی ہے، اس کی آمدن ہے. باقی اب صرف شیونگ کے اشتہار سے تو نہیں ٹی وی چل سکتا جی. اور کہانی پھر فائنلی کیا جا کے اسٹیبلش ہوئی؟ پیس جو پاکستان ٹی وی نے لوگوں کو میچ دکھانے کے رائٹس لینے تھے، وہاں سے نکل کے پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن اب PTV کو کہہ دیا گیا کہ تم نے نہیں کرنا، تو PTV لمبے پڑ گئی. دیکھیں نا، یہ کیس اسی وقت بھی تھا، اور پھر دیکھیں اس وقت بھی یہی کیس تھا. مجھے انہوں نے کہا، میں کہا بھی دیکھیں میرا یہ کام نہیں ہے. لیکن شیخ رشید صاحب یہ جو کہانی ابھی آپ نے بیان کی، اس صورت میں تو پھر نواز شریف صاحب کے اوپر براہ راست ایلیگیشن بہت بڑا. میں نہیں لگاتا، میں ایلیگیشن وہ لگاتا ہوں جو مجھے سمجھ ہے. جس اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا. ایک بات ندیم صاحب یاد رکھنا، میں اللہ کے فضل سے اپنی حیثیت کو نہیں بھولتا، اللہ سے ڈرتا ہوں. اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا، اپنے پہ جو بیتی ہے وہ میں بتاتا ہوں. کہ PTV نے جب پیش نہیں کیا، انہوں نے مجھے کہا، میں کہا جی انور محمود صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ان سے بات. مجھے اس کمیٹی نے 30 سیکنڈ میں فارغ کر دیا.
میں نے جنرل ارسلان احمد کو کہا جی میرے تے وسدہ کم نہیں ہے, مینوں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھی آپ جا سکتے ہیں. اچھا, وہ عمران خان کی کہانی درمیان میں رہ گئی. وہ انٹرویو کے لیے تو آپ نے بتا دیا شفقت محمود لے کر گئے تھے, لیکن میں نے ان سے سوال کیا ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ان سے پوچھیں. جو بات مجھے پتا ہے اس حد تک, میں دیکھیں وہ میرے دوست ہیں, ہم ان کے اتحادی. مجھے ویسے شفقت صاحب نے, میں پروگرام کر رہا تھا جس دن یہ نامینیشن ہوئی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں. میرے پاس شفقت صاحب مہمان تھے اس دن, انہوں نے آن ایئر اس کی تصدیق. یہ مجھے نہیں پتا. میں نے خان صاحب کو یہ پوچھا کہ آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو آپ نے 2 ایسے انٹرویو دیے. 35 پنکچر ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے؟ 35 کیا جی, پورے کا پورا پنچر زدہ ٹیوب ہے. دیکھیں ابھی ایک کیسٹ آئی ہے, ایک کیسٹ اور مارچ تک آ جائے گی جس میں سابق ججز جو ہیں ان کی بھی آواز ریکارڈڈ ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پنچروں کی بات نکلی ہے اسی قسم کی نکلی. اچھا, وہ اس کو انڈورس کر دیں گے, وہ 35 اس سے بھی بڑا پنچر لگائیں گے, پوری نئی ٹیوب ڈالیں گے وہ پن سمیت. تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ کریڈیبلٹی جب کوئی سڑکوں پہ نہیں آئے گا تو کریڈیبل ہی ہوتا ہے جی. کیا بنگلہ دیش کی کریڈیبلٹی ہے؟ کیا بینکاک کی کریڈیبلٹی ہے؟ کیا یوکرین کی کریڈیبلٹی ہے؟ بابا جب تک آدمی سڑکوں پر نہیں آتا وہ کریڈیبل ہے. جب لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے 8 بجے کا ٹاک شو دیکھیں گے تو یہ حکومت چلے گی. جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, لوگ کہیں گے نہیں ہمیں ہمارا حق دو, ان کو کوئی حق نہیں دے گا. ماں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں. شیر شاہ صاحب, اپوزیشن بند تھی بنگلہ دیش میں اور وہ اکیلی حسینہ واجد جیت کے وہ اب لڈیاں ڈال رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر بن گئی. پاکستان میں تو آپ لوگ میدان میں تھے نا, آپ لوگ آواز اٹھا لیتے. دیکھیں ہم بھی جس طرح میدان میں تھے آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں ہم نے 100 سیٹوں پہ عوامی مسلم لیگ نے قلم دعا سے الیکشن لڑا. ہمیں تو کہیں 2000 ووٹ ملے, کسی جگہ 500 ملے, کسی جگہ 3800. آپ کے حلقے میں ہوا کام؟ آپ بھی تو جیت کے آئے نا الیکشن, وہاں پنکچر لگا. دیکھیں ہمارے ہاتھ جو ایسی, ہمارا حلقہ کو آپ پنڈی ڈسٹرکٹ کو علیحدہ رکھیں. ہماری جب لاشیں گری پھر ہم شہر سے نہیں نکلے, کیونکہ ہماری تو لال ویلی تباہ ہو گئی. لال ویلی کا سہارا ہی اللہ کے بعد وہی لوگ تھے جو مر گئے. رائٹ, جب وہ مر گئے پھر ہم نے جو ہے ان حلقوں کو ہم نے سمجھ لیا. ہم نے الیکشن کے تھیلے کو نہیں چھوڑا. بے شک ہم اور ہمارے ایم پی اے اس بینچ پہ بیٹھے رہے. ہم نے نہیں دیکھا ہم شیخ رشید ہیں اور ہم فلاں ہم جازی خان ہیں. ہم نے کہا ہم نے یہی لیٹنا ہے. تھیلے کو ہم نے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا. بوگس ووٹ نہیں بھرنے دیا کسی کو اس میں. بوگس ووٹوں سے جی 1000 2000 سے نہ کوئی جیتتا نہ ہارتا ہے. یہ آخر میں جو کاپیاں پھاڑ کے کرتے ہیں نا, پوری کاپی, 1-2 حلقوں میں سے کاپیاں نکلی, 1-2 حلقوں میں کاپیاں پڑی, ہمیں بتایا گیا, ہم نے کہا آپ چپ رہو, اتنا ڈیفرنس ہمارا زیادہ ڈیفرنس ہے اس سے زیادہ. دیکھیں نا ہمارے ساتھ جو الیکشنوں میں ہوتا ہے وہ بالکل, ہم دیکھیں الیکشن کے پروفیشنل ہیں. ہم 8 دفعہ جیتے ہیں, ہارے بھی ہیں, 1 دفعہ ہارے بھی ہیں یہاں سے, ایک دفعہ 2 دفعہ لگائیں, ضمنی بھی ہارے ہیں, ویسے بھی ہارے ہیں. سو ہمیں پتہ ہے کہ اس حلقے میں دھاندلی کہاں سے ہوتی ہے, کیسے نہیں ہونی ہے. سو ہمارا زور جو ہوتا ہے نا وہ پولنگ سٹیشن پہ ہم باہر معزز نہیں کھڑے کرتے, ہم پولنگ سٹیشن کے اندر. شیخ صاحب آپ کوئی 35 سال سے شاید الیکشن جیت رہے ہیں. میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اسکول سے الیکشن لڑ رہا ہوں. قومی اسمبلی کا الیکشن 35 سال سے جیت رہے ہیں. 85 سے جیت رہے ہیں. جب تک ہمارے پنڈی والے بھائی جو ہیں وہ ٹھپا نہیں لگاتے, وہ خود پنکچر پہ انوالو نہیں ہوتے, تب تک میسو ریگنگ نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے بہت اہم سوال کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, یہ کئی لوگ, یہ آپ کے سوال میں بڑی جان ہے, یہ لوگ بھی وہیں پنگا لیتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں بندہ ایسے ہی تڑپنجڑ قسم کا ہے, ٹنگچو ہے, جس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیکھتے ہیں اس بندے کا ایسے ہی بانٹ پہ چل رہا ہے, انجن دھواں دے رہا ہے. جہاں پتا ہو انجن بھی مضبوط ہے, بانٹ کی پرواہ نہیں کرتے, وہاں یہ سوچتے ہیں ذرا. دیکھیں نا جب مجھ پہ حملہ ہوا, جب مجھ پہ میرے بندے مر گئے, میں اللہ نے بچا لیا, سب سے پہلی کال مجھے جو آئی ہاسپٹل میں وہ چیف کی آئی کہ یار اللہ کا شکر ہے بچ گیا. آرمی چیف کی. میں نے کہا بڑا افسوس ہے, مر جاتے تو پھر آپ کال کس کو کرنی تھی آپ نے؟ سر پھر وہ ہری چادر لے کے آتے, کس کو کرنی تھی؟ اور 7 پولیس تھی 7 کے وارڈوں میں. جب تک ہم لاشیں خود لے کر ہاسپٹل نہیں پہنچے کوئی نہیں آیا. دیکھیں پولیس فورس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس الیکشن کا, وہ انگلش میں ایک تھوڑی سی جو آتی ہے انگریزی ایک بات کہتا ہوں, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. 2-3 باتیں بڑی مشہور ہے کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس, نو بڈی لکس ٹورڈز کیس, ایوری بڈی لکس ٹورڈز فیس. کیس کے پیچھے شکل کھڑی. لیکن جج جب فیصلہ کرتا ہے لکھنے کے لیے یوں سامنے بیٹھا ہوتا ہے, کان اس کے باہر ہوتے ہیں.
کیا اس میں فوج تھی پیچھے یا نہیں تھی؟ سوال ہمارا ادھورا رہ گیا. آپ نے باتوں میں چکر میں اتنا گھما دیا ہے کہ وہ بات ہمارا سوال پیچھے رہ گیا. الیکشن کی ریگنگ جو 35 پنکچر لگے اس کے پیچھے فوج کی انوالومنٹ تھی یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا اس کا. آپ نے کہا نا کہ کمزور پارٹی دے کے پیچھے پڑتے، تگڑے کو ہاتھ نہیں ڈالتے. دیکھیں شہروں میں تو مشکل ہو جاتی ہے نا، پکڑا جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ. بکر لیا. کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی تو دیکھیں جی ایم کیو ایم کا ایک اپنی ہی فوج ہے. ایم کیو ایم دیکھیں نا، ایم کیو ایم کی بھی ایک ٹرینڈ اپنی سیاسی فوج ہے. یہ نہ کل مجھے وہ کہیں جی دوستی آپ کی، آپ نے فوراً الفاظ بدل لیا نا، دوستی کا خیال کر لیا. دیکھیں بابر غوری صاحب سنتے رہیے گا، نبات بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں سب کوئی دوستیاں نبھاتے ہیں، ہم نبھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، لیکن جہاں غلط بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا. ایم کیو ایم کا تو ایک آپ کو پتا ہے، میں واحد آدمی ہوں، عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے، اور جب یہ اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن کا مسئلہ آیا تو الطاف بھائی نے مجھے کہا جی ہمارے سب ووٹ آپ کے ساتھ ہیں، ادھر سے 4 لے لو. اپنوں سے مجھے 4 نہیں ملے، انہوں نے مجھے سارے دے دیے تھے. اعتبار عمران خان نے کیا یا ان کی پارٹی نے؟ عمران خان کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہی ٹرسٹ می اینڈ ہی لائکس می، آئی لائکس. ان پارٹی میں ہوتے ہیں تھوڑے بہت جوڑو کراٹے، آپ کو پتا ہے یہ نیچرل بات ہے. اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ یہ 17 گریڈ کا آدمی 17 گریڈ سے لڑتا ہے، 22 گریڈ والے مل کے رہتے ہیں. اس ملک کا فنی خرابی یہ ہے کہ ہم عام لوگ جو مسائل زدہ لوگ ہیں ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، اور ہم بڑے لوگوں کے غلام اور مزارے بنے رہتے ہیں. غلام ہے نا قوم، ہے کوئی شک نہیں اس میں، ذہنی غلام ہے. آزادی نام صرف آزاد، دیکھیں نا جہاں جہاں قوموں کی حق تلفی ہوئی ہے لوگ باہر نکلے ہیں. اس سے بڑی حق تلفی کوئی نہیں کہ لوگ امام زامن بن کے گھروں سے نکل رہے ہیں. نوکریوں پہ نہ صرف پابندی ہے، دیکھیں قوم کا کتنا بڑا نقصان ہے. پی آئی اے میں 5 دن ٹرکی میں 777 کھڑا رہا اور پاکستانی اوورسیز مانچسٹر جانے کے لیے فلائٹیں کینسل ہوتی رہی. 5 دن 777 کھڑا رہا، 3 فلائٹیں کینسل ہوئی. لوگ گالیاں دے رہے تھے، دیتے رہے. جب تک ٹی وی پہ نہیں آئے گا لوگ سمجھتے ہیں کوئی واقعہ نہیں ہوا. جس قدر خون ریزی ہو رہی ہے پاکستان میں 9/11 کے بعد سے نان سٹاپ، سر جتنی بے حسی ہے یہ بھی ایکسیپٹ بے حسی. دیکھیں اس ملک میں سب کچھ ہے. پہلے میں کہتا تھا کالا برقع اور کالا کوٹ اور کالا کیمرہ، اب سارا کالا کیمرے میں آ گیا. مرنے سے پہلے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا ٹکر چلا دینا. دیکھ کے مرنا چاہتا ہے کہ ان کی حالت بڑی خیر ہے اور آج شام 9 بجے تک اس جہاں فانی سے دال فین ہو جائیں گے. This is our total. دیکھیں نا شوق کا کوئی مول تو نہیں ہوتا. لا اینڈ آرڈر پہ واپس آ جاتے ہیں. کراچی میں امن آئے گا؟ کراچی میں جنگ ہوگی. ابھی پولیس چیف نے کہا کہ ہمیں چھپ کر حملہ ہو رہا ہے. چھپ کر حملہ کا مشکل ہوتا ہے. آپ سارے فاٹا کی فکر کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی میں بھی آیا ہوں، کراچی سے اسی وقت کل آیا تھا. امبیسڈر نے کہا سعودیز نے تو میں آ گیا، میرا بھی ایک فنکشن تھا. اور کراچی عمرہ بھی کر کے آپ کو مبارکباد بھی ہو ہماری طرف سے. کراچی میں اصل لڑائی کراچی میں ہوگی. دونوں پارٹیاں سٹرونگ اور سالڈ ہیں. نہ ایم کیو ایم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں نہ دوسرے لوگوں نے گنگنے پہنے ہوئے ہیں. تو لڑائی کس کے اور کس کے درمیان میں؟ دینی قوتوں اور ایم کیو ایم کے درمیان ہوگی. پکی فائنل. اور جیتے گا کون؟ یہ اللہ کو پتہ ہے. جس کے پیچھے ماسٹر لال ہوگا. ماسٹر لال ابھی کس کے پیچھے؟ یہ مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس وقت ملک جو ندیم کے پاس بیٹھا ہوتا. ندیم ملک کی یہی کوشش ہے نا کہ آپ سے پوچھیں کہ ماسٹر لال کدھر ہے آج کل. پاکستان میں ساری کہانی ابھی تک وہ بھی سارا پاکستان کنفیوز ہے. ماسٹر لال سے لے کے اللہ دیتا سیٹھی تک. ماسٹر لال سے لے کے اللہ دیتا سیٹھی تک ہر آدمی کہتا ہے جو دیہڑی لگتی ہے لگاؤ. ہاں جی، باقی جائے جہنم میں. میرا بیٹا جو ہے وہ ایک جملہ میں کہتا ہوں نا، اپنا بیٹا روئے تو دل میں درد ہوتی ہے، غریب کا بیٹا روئے تو کہتا ہے سر درد ہوتی ہے. چپ کراؤ اس کو، پرے کرو اس کو. لیکن شیخ صاحب جن حالات سے آج پاکستان گزر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ماسٹر لال کا اور اللہ دیتا جو بھی تھا آگے وہ اس کا بیٹا محفوظ ہے؟ دیکھیں ماسٹر لال تو ماسٹر لال ہے نا جی. بیٹے تو آج کل کسی کے محفوظ نہیں ہیں. دیکھیں بیٹے سرونگ جنرل کو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا. یہ 30 بچے، یہ 30 جنرل کو چھوڑو اسیسینیٹ، یہ تو نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کس نے ٹریک سے اتار دیا. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کے کیس کا فیصلہ کر کے وہ فوج کو انگوٹھے نیچے رکھ لیں گے، ای خیال استو محال استو جنوں. ارے اتنی پکی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. اگر نواز شریف صاحب یہ خیال ہی محال ہے، اس کو چھوڑ ہی دیں بس. میرا میں سزا دینے سے کیا اس کو اگر میں نواز شریف اور جمہوریت کے ساتھ ہمدردی نہ رکھتا میں کہتا ٹونگ دو جی تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے. سمجھے میری بات کہ نہیں؟ اگر میں
کیونکہ میرے ساتھ جو کل انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے اس کے بعد تازہ تازہ محبت ہے، ابھی گرمی ہے اس کی دل میں نا کہ نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو میں انگوٹھے کے نیچے رکھ سکتا ہوں، اپنے سے بڑا کام نہ کریں. پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہو چکا ہے، یہ نہ ہو آپ سے اتوڑ ہو جائے. پہلے تو ہاتھ ہوا تھا نا، اب اتوڑ ہو جائے. یہ آپ ڈرا رہے ہیں میاں صاحب؟ میں ڈرنے والا نہیں ہے نواز شریف. 10 سال جس جگہ لگا کے آیا وہاں خوف کا کوئی نام نہیں ہے. ایک چیز آپ سے پوچھ لیں، کل آپ مل کے آئے سعودی بھائیوں سے. سعودی بھائیوں سے 2 معاملات بڑے اہم ہیں. ایک ان گروپ سے جن سے ہم نے ڈیل کرنا، ان کے ساتھ ان کا انفلوئنس موجود ہے. دوسرا جنرل پرویز مشرف کی کہانی جہاں سیٹل ہونی ہے، ابھی آپ نے ان کا ذکر کیا. دیکھیں پرویز مشرف کی کہانی پاک فوج کے ساتھ سیٹ ہونی ہے. فوج تو سیٹ کرے گی نا، انہوں نے تو AFIC میں ہے، ان کے پاس ہے. نہیں وہ آ بھی سکتے ہیں کل، کوئی ضروری نہیں کہ وہیں پڑے رہیں. تو آگے اگر چارج شیٹ لگ گئی تو لگ جائے. فرد جرم کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی سزا بھی ہو سکے. فرد جرم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ سزا ہو گیا. دیکھیں یہ فضول چیزیں ہیں. فرد جرم لگائیں گے. ساری فوج اور قوم کٹھی ہو سکتی ہے اگر 12 اکتوبر سے یہ کیس ٹرائل کیا جائے، کیونکہ اس میں میری گردن بھی آتی ہے، اس میں ججوں کی گردنیں بھی آتی ہیں. آپ تو پھنسیں گے شیخ صاحب 3 نومبر میں بھی، اگر انکوائری کی گئی تو اس میں بھی پھنس جائیں گے. میرا ویسے دل کتابیں 1-2 لکھنے کا، میں مرنے سے پہلے لکھ کے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے شوق ہے. میں شجاعت کی طرح بیان نہیں دینا چاہتا، میں پھنستا نہیں، میں شیخ ہوں. پھنسنے والی جگہ میں پھسل جاتا ہوں. جہاں پھنسنے والی جگہ آتی ہے ڈشو ہو جاتا ہوں میں. یہ پھنسے بڑے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار. 5-6 سال جوانی کے جیلوں میں گزار دیے یار. موت سامنے ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کا پروگرام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پھنسیں گے ہم. یہ پھنسیں گے 12 اکتوبر والے. 6 نومبر پہ تو آرٹیکل 6 لگ ہی نہیں سکتا. ججوں پہ کون سا آرٹیکل 6 ہے؟ آرٹیکل 6 ہے غداری کا. اور وہ جج جنہوں نے 3 دفعہ جناب علی PCO کا حلف اٹھایا ہو، اور وہ جج ابھی تک فیصلوں میں مسلط ہیں، ابھی تک وہ مداخلت کر رہے ہیں. ریٹائر ہونے کے دیکھیں 3-4 بندے کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، پھر آپ کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا. مزیشین، فزیشین، پولیٹیشین، جج اور جرنیل، یہ 6 بندے آخری ٹائم تک بستر پہ بھی یہ کوئی نہ کوئی انگڑائی لیتے رہتے ہیں. ان کو ایک ایسی خارش ہوتی ہے، یہ مرتے دم تک کوئی ڈھول بجے نا تو ان کی چھٹی اس جاگ جاتی ہے. بے شک باقی اوزار کام کر رہے ہو نہ کر رہے ہو، پنگا لینے والا ان کا اوزار 6 بندوں کا ہر وقت کام کرتا ہے، اور خود تو مرے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی لے کے مر جاتے ہیں. شیخ صاحب یہ جو رہنائی آپ کی گفتگو میں تازہ ترین آئی ہے، یہ میرے خیال میں آپ جو چکر لگا کے ہیں اللہ کے گھر سے. اللہ بڑا ہے. پرانے گناہ بخشے گئے، 0 میٹر ہو ہلکے پھلکے 0 میٹر ہو گئے. تب تیاری ہو گئی. آپ میاں صاحب کو بھی چیلنج کر دیا آج آپ نے. میں نے چیلنج نہیں کیا، میں سچی بات کرتا ہوں. میں کیا ہوں، میری کیا مجال ہے؟ میں کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا، میں سچ بات کہتا ہوں. اور اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی 3 حالتیں ہیں. پہلا مسلمان جو طاقت سے ظلم اور برائی کو اور جھوٹ کو مسترد کر دے، اڑا کے رکھ دے. دوسرا مسلمان کی حالت وہ ہے جو اپنی زبان سے برائی کو، ظالم کو ظالم کہے، مظلوم کو مظلوم کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، سچ کو سچ کہے. تیسرا مسلمان وہ ہے جو دل میں، جو 19 کروڑ لوگ ہیں دل میں برا جانے، غلط ہو رہا ہے جی. اچھا 2 باتیں اور پوچھ لیں اس سے پہلے کہ پروگرام اینڈ ہو جائے. ایک پرائیویٹائزیشن کے اوپر آج کل بہت بحث جاری ہے، پورا پاکستان اس بحث میں ہے کہ وہ PIA، یہ وابڈا کی جنریشن کمپنیز، اور سر جی یہ پرائیویٹائز، اس کو خریدو. یہ جو شجاعت کیا لگایا ہے انہوں نے، یہ مشرف کو سگار کاٹ کے دیتا تھا. ایک دن مشرف نے مجھے کہا یہ کس بکواس کا چڑیا کا نام ہے. بعد میں یہ ساری زمینیں پلاٹ جنرل مشرف کو، ندیم کو، شوکت عزیز کو، یہ اسی نے دیے ہیں، شجاعت عظیم نے. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں لاتا، انور محمود لاتا، مجھے کیا پتا. اور پھر جب نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے، ایگزائل ڈیل میں بھی انہوں نے رول پلے کیا تھا نا. ایگزائل ڈیل میں تو کیا. اسد حریری جب آیا تھا نا تو یہ مراسیوں کی طرح ساتھ ہو جاتا تھا. یہ اس کا کسی زمانے میں پائلٹ کیا تھا، تو یہ ٹوکرا بناتا تھا، فش گرل اور پران گرل. اور اس نے جنرل انسان کو کہا جی میں نے ساتھ جانا ہوتا ہے ان کے. وہاں سے اس نے اپنا سوچ لگایا. دیکھو نا ہمارا کام کیا ہے. دیکھو جو بات میں بڑی مشہور کہتا ہوں کہ آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے، جناب آپ تو بادشاہ سلامت، آپ کی آنکھ ہیما مالینی سے ملتی، چاہے ایک دوسرے سے نہ ملتی. یہ جن جنرل صاحب کے لیے کہا جاتا تھا، انہوں نے اگر سن لیا تو وہیں خفا ہو جائیں گے جہاں وہ ہے. ہم سے کون خوش ہے؟ اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. خوشی کی کیا بات ہے؟ جو اندر اللہ آپ کو خوشی دے دیتا ہے وہ بہت بڑی خوشی ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں اور آپ ضمیر کی پارٹی ہیں اور ضمیر کی آواز ہیں. اچھا یہ جو پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے ہونی چاہیے. دیکھیں جی پرائیویٹائزیشن مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ پرائیویٹائزیشن نیا منشا پیدا کریں گے OGDC میں اور PPL میں اور فلاں،
من سے اچھا بندہ کیا برائی کیا ہاں کوئی نہیں، آپ سب لوگ ظاہر ہے. یہ دیکھیں ٹاٹا برلا انڈیا کے بڑے بڑے گروپ میں کام کر رہے ہیں، یہ سارے تو ٹھیک ہے. برلا، ٹاٹا، سیٹھی، فلانا فلانا فلانا، گریت سنگھ، یہ سارے لوگ سرکار کو چونا لگا کے نہیں بنے. یہ سارے لوگ محنت مشقت اور حلال کی کمائی سے بنے ہیں. پاکستان میں یہ سارے لوگ اسٹیٹ کو چونا لگا کے بنے ہیں. لے لیں ان سے نیشنل بینک اور وہ ٹیکسٹائلیں اور وہ شوگر ملیں جو انہوں نے پہلے لی. میں دیکھتا ہوں کون لے گا یہ سٹیل مل اس طرح، کون لے گا پی آئی اے. سب فراڈ ہے، کھانے پینے کے بہانے ہیں. 5 دن جس کا 777 پرائم منسٹر روکے رہتا ہے، کیا اس میں درد ہے کہ میں اس جہاز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں اس ایئر لائن کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جس کی 4 فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں مانچسٹر کی؟ یہ تو جواب پرائم منسٹر کو دینا چاہیے، ذمہ دار پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کا کوئی سٹاف بھی تو ہے نا. یہ کہتے تھے ہم عام جہاز میں جائیں گے، جس یہ عام جہاز میں جاتے ہیں، یہ ایئر بس میں 310 میں بوئنگ، یہ پہلے کہتے ہیں سٹاف بھیج دو 777 کا، جڑے 4 رہ گئے وہ بھی کھڈے لگ جائیں، پھر موج کرو. شیخ صاحب ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ ابھی ٹیکس ڈائریکٹری چھپی ہے. دیتا تو ہوں، اب آج کل تو میری حالات نہیں ہیں اتنے اچھے، پہلے تو میں بہت دیتا تھا. اب میں شروع ہو گیا ہوں انشاءاللہ. تھوڑا ہی سنا دیا میں نے، کوئی بہرحال میں روکتا کبھی نہیں ہوں. لیکن آپ کو لگتا نہیں چاہیے کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہمارے 10-1100 لوگ ہیں، ان ساروں کا ایک آڈٹ آپ کر کا بھی ایرا سارا پارلیمنٹیرین پہ، یہ جتنے ٹیکس چور جس کو آئی ایم ایف بھی کہتا ہے. دیکھیں نواز شریف کی بہت بڑی سٹرینتھ ٹیکس چور ہے. ان کی سٹرینتھ ٹیکس چور ہے، بہت بڑی سٹرینتھ. بزنس مین جو یہ سٹرینتھ ہے، بہت بڑی سٹرینتھ ہے ان کی. ووٹ مانگنے جاؤ، کہتے ہیں اگلی دکان تے جا، ساڑی مارکیٹ ہی نہیں آنا، کیونکہ ادھر کوئی ٹیکس والا جا ہی نہیں سکتا. یہ جائیں گے باربر کی دکان پر، ویلڈنگ والے کے پاس، پینٹر کے پاس. سر جی یہ بڑے لوگ ایس آر او بدل دیتے ہیں، اپریزرز بدل دیتے ہیں، پورا کسٹم ہاؤس بدل دیتے ہیں. مجھے دے دیں کسٹم ہاؤس، میں آپ کو دگنی آمدن کر کے دیتا ہوں. نہ دیں کوئی سٹاف. یہ ایس آر او کی مار دیتے ہیں. ایس آر او، ایس زیڈ او، آگے کر دیا پیچھے کر دیا. سب اپریزر ان کے اپنے ہیں، اپریزر کی اپوائنٹمنٹ ان کی اپنی ہے. تنخواہ پیشہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کٹ جاتی ہے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے جی، کاٹ کے تنخواہ ملتی ہے، نہیں تو ہم ہی گڑبڑ کر لیتے. دیکھیں نا، پہلے کٹ جاتی ہے. اگر آپ کی ڈائریکٹری چھپے تو آپ تو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹوں سے آگے ہوں گے. یہی ہوگا، کیونکہ وہ گھر کا جو بل ہے وہ بھی ٹیکس میں سے دیتے ہیں. گیس دیکھیں ہم دیتے ہیں، گیس پہ، بجلی پہ، ماچس پہ، سگریٹ پہ، نمک پہ، ہلدی پہ، مرچ پہ، چینی پہ، دودھ پہ قوم ٹیکس دیتی ہے. لا اینڈ آرڈر جہاں سے پروگرام سٹارٹ کیا تھا، کیا کرنا چاہیے جس سے پاکستان میں امن ہو جائے؟ یہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے جی، برفیں پگھلنی ہے، تو آپ کو کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. نہیں تو وہ جواب میں یہ جو کچھ ہمارے ایف سی اور پولیس والوں کے ساتھ ہو گیا، پورا پاکستان ہل گیا. چڑھ جائیں گے جی پہاڑوں پہ مارچ کے بعد. مارچ میں ہی میرا خیال ہے ادھر یا ادھر دعا یہ کرنی چاہیے کہ معاملہ مذاکرات اور امن سے نہ طے ہو جائے. اگر نہیں ہوتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں مارچ میں یا ادھر یا ادھر؟ آف کورس اس سے زیادہ نا، 15 دن یہ اور مارچ کے. میں تو آج سے نہیں کہہ رہا، میں تو 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ برفیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے مذاکرات کا بھی. شاید ان کو بہت سوٹ کرتا ہو طالبان کو مذاکرات کے لیے، فوج کو نہیں سوٹ کرتا. بارشیں ختم ہوئی، برف ختم ہوئی، وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے سارے. اب پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر آپ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے. مارچ میں ادھر یا ادھر فیصلہ ہونا ہے. آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے فوج کے لیے اور نواز شریف کے لیے مل کے؟ آرمی چیف جنرل رحیل شریف اور نواز شریف مل کے بیٹھیں. پوچھتے ہیں جو جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیے ان کو بھی بلا کے. ارے آپ کو بھی تو ووٹ ہی ملے ہیں نا، منتخب ہو کے ہیں. صحیح ہے، اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں نا. میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے خود چل کے اس سے ٹائم مانگا ہے شہباز شریف سے. ہاں، اور ان کو خود مذاکرات میں آنا چاہیے. ان کو خود دیکھیں، میرا حلقہ ہے، مجھے پتا میرا شہر تباہ ہو رہا ہے. میں نے کبھی بات نہیں کی. میں نے ان کو کہا جی میں نے اس میٹرو پہ، انہوں نے کہا آج آ جاؤ. میٹرو ہو گئی، ٹاکس، پیس ٹاکس، کیا کرنا چاہیے؟ کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ جینوئن کتنے ٹائم؟ سب سے پہلے سیز فائر ود ان 72 آورس. ود ان 72 آورس. ود ان 5 ڈے کر لو جی، 7 ڈیز کر لو میکسیمم سیز فائر فرام آل دی سائڈس. اور اگر واقعی ان کے بچے اور عورتیں ہیں ریلیز کرنے چاہیے. اور ان کو بھی جنیوا ایکارڈ کی حد تک سوچنا چاہیے طالبان کو کہ جنیوا ایکارڈ میں. لیکن ایک ہفتے سے زیادہ دیکھیں، ایک میں ختم ہو جائے گا ٹائم. کئی دفعہ ہمارے فوجی واپس کیے ہیں طالبان نے، ہم نے ان کے قیدی واپس کیے ہیں پہلے بھی. ہاں کیے ہیں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں کوئی یار ایسی بات نہیں کہتا کہ جس میں کل میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. کئی دفعہ طالبان نے ہم پاکستانی فوج کے لوگ واپس کیے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں واپس کیے ہیں. اوکے، میں سینکڑوں بھی کہہ رہا ہوں، 200 300. اور کئی دفعہ ہم نے ان کے قیدی واپس کیے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ زیادتی ہے. گردنیں جو 2010 سے اگر رکھا ہوا ہے. آپ کے جملے سے پروگرام ختم کر لیتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر
میکسیمم سیز فائر ہو جائے 72 گھنٹے سے، ورنہ یہ مذاکرات ختم ہے. نہیں تو یہ مذاکرات ختم ہے. شیخ رشید احمد بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.